عورت مارچ کے حوالے سے کوئی کامنٹ آپ کرنا چاہیں کہ یہ جو ابھی ایک سلسلہ چلنے لگا ہے پاکستان میں، اس کی وجہ نعرہ یہ ہے کہ جی عورت کو آپ نوکری کرنے نہیں دیتے، عورت کو پڑھائی کی اس طرح سے آزادی نہیں ہے، کیا عورت کو اللہ تعالیٰ نے کوئی حق دے کر نہیں بھیجا؟ دیکھیں، عورت کو نوکری نہیں کرنے دیتے، یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے. خواتین تو ہر شعبے میں نوکریاں کر رہی ہیں، اور پڑھنے نہیں دیتے، یہ بھی پاگلوں والے دعوے ہیں. خواتین، ابھی کسی نے بتایا کہ میں پشاور سے آ رہا تھا کراچی، تو کسی یونیورسٹی کے پروفیسر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کی جو ریشو ہے نا، وہ تعلیم میں لڑکوں سے کئی گنا آگے بڑھ چکا ہے پاکستان میں. بلکہ وہ تو فکر کر رہے تھے کہ پی ایچ ڈی اسکالر زیادہ تر خواتین ہیں، وہ کہ مردوں کا ہوگا کیا، وہ تو اس پہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے. تو ملک میں الحمدللہ ایجوکیشن کی فل آزادی ہے. میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ کوئی اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہے اور کوئی پولیس اس کو روکے، یا کوئی مولانا صاحب اس کے خلاف جمعے میں تقریر کریں. تو فل ہم اپنی بچیوں کو پڑھا رہے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں کس سے ڈر ہے کہ کون روک رہا ہے. تو نہ کوئی ایجوکیشن سے روک رہا ہے خواتین کو، اور نہ کوئی جاب کرنے سے روک رہا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کی اصل ذمہ داری جاب نہیں ہے، وقرنا فی بیوتکن. جن ملکوں میں عورت کی جاب اور عورت کو کمانے کے جو تحریکیں چلی ہیں، ان ملکوں میں کا فیملی سسٹم تباہ ہوا ہے. فلپائن میں آپ دیکھ لیں نا، دبئی میں آپ جائیں، فلپینی لڑکیاں آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گی. ان کے مرد گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اپاہج بن کے، اور اپنی بیویوں کی کمائی کھا رہے ہیں. تو کل ہمارا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑکے جب رشتے کی بات کرتے ہیں تو ان کو ایسی لڑکی چاہیے جو جاب کر رہی ہو. تو جب عورت کے منہ کی کمائی مردوں کو لگنا ایک دفعہ شروع ہو گئی تو یہ بالکل اپاہج بن جائیں گے. اب تک ہمارا معاشرہ ایک بہت اچھا معاشرہ تھا کہ مرد کما رہا ہے، عورت گھر بیٹھ کے کھاتی ہے. تو یہ عورت کے لیے زیادہ، آپ کسی کی ذمہ داری کسی دوسرے پہ ڈالیں، یہ زیادہ ہے، یا آپ اس کو کہیں کہ تم اپنی ذمہ دار خود ہو؟ نہیں، ان کا ایک نعرہ یہ بھی ہے کہ ایک ضمیر کی بات ہوتی ہے، ہم نہیں کھانا چاہتے مرد، ہم خود اپنے، ہمارے ہاتھ ہیں، پاؤں سلامت ہیں، ہم خود کمانا چاہتے ہیں. آپ خود نہیں کھانا چاہتے تو ٹھیک ہے. دیکھیں، شریعت جو ہے نا انفرادی اس کو نہیں دیکھتی، انفرادی فائدے کو. شریعت ہمیشہ اجتماعی فائدے کو دیکھتی. 4 عورتیں اگر کہتی ہیں ہم نہیں کمانا چاہتے، ہم خود کھائیں گے، تو ان 4 کا جو اثر پڑ رہا ہے وہ 4000 عورتوں پہ پڑ رہا ہے. جو نہیں خود کمانا چاہتی، وہ چاہتی ہمارے شوہر ہمیں کھلائیں. ان کا کیا بنے گا جب وہ شوہر دیکھے گا یار فلاں کی بیوی بھی کما کے اپنے میاں کو بھی کھلا رہی ہے، خود بھی کھا رہی ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلا رہی ہے، تو وہ بھی تو یہی چاہے گا نا، مجھے بھی ایسی عورت چاہیے. تو 4 عورتوں کی خاطر آپ ان 4000 کو یا 4 کروڑ کو آپ داؤ پہ ان کا مستقبل لگا رہے ہیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو یہ جو ہے نا اجتماعی سطح پہ اس پہ غور کرنا چاہیے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ خواتین کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ مردوں کی قید سے آزاد نکلیں، آزاد ہوں تاکہ خود کمائیں، لائف کو انجوائے کریں. تو پہلی بات تو یہ کہ مرد کے لیے قید کا لفظ استعمال کرنا یہ غلط ہے. گھر یا شوہر جو ہے نا وہ عورت کو قید میں نہیں رکھتا، وہ حفاظت میں رکھتا ہے. قرآن نے والمحصنات کا لفظ استعمال کیا ہے. محصنات کہتے ہیں شادی شدہ عورتوں کو، اور یہ حصن سے نکلا ہے، حصن قلعہ کو کہتے ہیں. تو میرڈ عورت محفوظ ہوتی ہے مرد کی وجہ سے، قید نہیں ہوتی. قید وہ جب ہوتی ہے جب وہ غلام ہوتی ہے اس کی، بیوی شوہر کی غلام تھوڑی ہوتی ہے. تو قید نہیں ہوتی، وہ محفوظ ہوتی ہے شوہر کی وجہ سے. تو شوہر کی وجہ سے وہ محفوظ جبھی ہو سکتی ہے کہ شوہر جب باہر کی ذمہ داری شوہر کی ہو، اور وہ جو ہے وہ گھرداری کو، گھر کو فوکس کرے وہ. کیونکہ اگر آپ نے مرد کو بھی گھر سے باہر نکال دیا، وہ تو پہلے ہی نکلا ہوا ہے، عورت کو بھی گھر سے باہر نکال دیا، تو میں یہ کہتا ہوں جب یہ رات کی ان دونوں کی گھر میں ملاقات ہوگی تو یہ گھر کم ہوٹل زیادہ ہوگا. گھر تو وہ ہوتا ہے جس میں کوئی رہتا بھی تو ہونا، رہ ہی نہیں رہا کوئی یہاں پہ. بچے کون پالے گا؟ بچوں کو پھر آپ دوسرے یعنی اداروں میں داخل کرواتے ہیں، تو بچے بھی گھر سے باہر ہو گئے، وہ ماں کے پاس پالنے کا ٹائم نہیں ہے، اور نہ پیدا کرنے کا ٹائم ہے نہ پالنے کا ٹائم ہے. تو وہ آپ نے کہیں ادارے میں داخل کروا دیے. بچوں کے 2 ادارے کھلے ہوئے ہیں، اور بچوں سے آپ کی ہفتے میں ایک دفعہ یہ ہونے، یعنی فیوچر میں یہی ہوگا. تو رات کو میاں صاحب بھی گھر آ رہے ہیں، بیگم کا بھی گھر آ رہی ہے، تو پھر یہ گھر ور کی ضرورت کیا ہے بحریہ ٹاؤن میں گھر بنانے کی؟ نہیں تو کوئی ہوٹل کرائے پہ لے لیں، وہاں ملاقات کر لیا کریں. تو گھر تو انسان کی نیچر ہے نا. تو گھر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ ہے کہ کوئی گھر میں رہنے والا ہو اور گھر کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کوئی باہر جاتا ہو. یہ نیچرل لائف ہے جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے. اس میں عورتوں پہ ظلم نہیں ہے، بلکہ عورتیں اس میں زیادہ محفوظ ہیں. تو وہ کمانا شروع کریں گی مرد کی دسترس سے. دیکھو، مرد سے اگر وہ آزاد ہو کر ان کو مرد کی ضرورت ہی نہ رہے پھر تو ٹھیک ہے. یعنی کسی عورت کو اب مرد کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ ساری زندگی آزاد گزاریں. لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ فزیکلی بھی عورت کو مرد کی ضرورت ہے، جو مینٹلی بھی عورت کو مرد کی ضرورت ہے، تو پھر جب بھی آپ کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ جو ہے نا کچھ اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور کچھ اس سے ضرورتیں حاصل کرتے ہیں. تو مرد عورت کو جبھی اپنے طور پر مکمل طور پر اختیار کرتا ہے جب مرد کو یہ احساس ہو کہ یہ صرف میری ہے. عورت کو یہ ہو کہ میں اس سے وفا اس لیے کروں گی کہ اس نے پورے خرچوں کی ذمہ داری خود اٹھائی ہوئی ہے، مجھے خرچوں کی فکر سے آزاد کیا ہے. اور مرد یہ کہے گا کہ یار یہ میرے گھر کی زینت ہے، میں مطمئن ہوں کہ یہ مجھے چھوڑ کے کہیں جانے والی نہیں، اور میری مرضی کے بغیر یہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اللہ نے پیدا کیے. اگر آپ دونوں کو آزاد کر دو گے پھر ان کا جو کنیکشن ہے نا آپس میں، وہ صرف نکاح نامے کی حد تک کاغذی رہ جائے گا، وہ نیچرل نہیں رہے گا. جب دونوں کی ضرورت نہیں ہے. اور دیکھیں نا طلاق کا ریشو ان ملکوں میں بہت زیادہ ہے جہاں لڑکیاں بھی کماتی ہیں. سعودی عرب کی مثال آپ کے سامنے ہے، وہاں بے انتہا طلاقیں ہیں.
وجہ کیا ہے کہ خواتین بھی کما رہی ہیں, تو جب وہ ان کو مرد کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ کما رہی ہیں اتنا, تو بات بات پہ میاں بھی چھوڑ دیتا ہے ان کو, اس کو دفتروں میں دوسری مل جاتی ہیں فوراً, اور عورت کو جو ہے وہ اس کو مرد کی ویسی ضرورت نہیں ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا, بچوں کے بچے تباہ ہوں گے. اور جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی نظام بنایا ہے کہ لتسکنوا الیہا, جوڑوں کی شکل میں ہم نے پیدا کیا, وہ سارا نظام تلپٹ ہو جاتا ہے. تو صرف دولت ہی نہیں ہے, ہمیں ایک نیچرل لائف جو ہے وہ گزارنی ہے جو ہمیں اسلام نے بتایا. اس سے اسلام اس کو قطعاً پسند نہیں کرتا کہ عورتوں میں باقاعدہ جاب کی تحریک چلائی. کسی ضرورت کی بیس پر کوئی عورت جاب کر رہی ہو ایک الگ بات ہے, یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے. صحیح. اس سلسلے کے ایک آخری سوال وہی ہے کہ آپ تھوڑا سا مردوں کو, وہ مرد جو اپنی کمائی کا پھر روب بھی جماتے ہیں خواتین پہ, وہ پھر خواتین ایسے کیسز بہت سارے ہیں کہ پھر وہ اس کو بنیاد بنا کر وہ حق سمجھتے ہیں اپنا کہ تم سارا دن گھر میں تم کرتی کیا ہو. جو مرد کمائی کا روب جما کے عورت کو غلام بنا کے رکھتے ہیں, تو ان مردوں کے بارے میں تحریک چلنی چاہیے. بالکل, کہ بھئی یہ عورت کا رائٹ ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھاتے ہو اس کو کھلاؤ, جو پہنتے ہو اس کو پہناؤ, وہ غلام نہیں ہے, وہ آزاد عورت ہے, وہ باندھی نہیں ہے, آپ کے پاؤں کی جوتی نہیں ہے. تو یہ تو ہمیشہ سے ہوتا رہا نا. دیکھیں آپ کمپنی میں ایک مینیجر یا کمپنی کا اونر ہے, وہ ملازمین کو کھلا رہا ہے, تنخواہ دیتا ہے, وہ سارے ملازمین اس کے محتاج ہوتے ہیں نا. یہ نیچرل ایک سسٹم ہے, ہمیشہ سے چلتا ہے. ایک آدمی سیٹ ہوتا ہے, باقی اس کے ملازم ہوتے ہیں. آپ ملازمین کو باغی بنا رہے ہو کہ آپ خود کماؤ خود کھاؤ. فیکٹری تو گئی نا تیل لینے کے لیے, پھر وہ تو بند ہو جائے گی. اور جتنے بھی دنیا میں ملازمین ہیں, آپ نے سب میں ایک تحریک چلا دی کہ جی یہ جتنے لوگ ہیں یہ اپنے سیٹھوں کی دسترس سے باہر نکلیں. نہیں نکل سکتے وہ. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ سارا نظام خراب ہو جائے گا. اور اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے بھائی جو یعنی اوپر کے لوگ ہیں وہ اپنے ماتحتوں کی رعایت کریں. وہ ان کا حسن, جیسے اسلام نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا کہ اللہ نے عورتوں کو تمہارے تابع بنایا, ماتحت بنایا, تو جو کھاتے ان کو کھلاؤ. تو اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تم ان سے مطالبہ کس چیز کا کر سکتے ہو کہ تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہ آنے دیں, تمہاری پرمیشن کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں. یہ 2-3 آپ نے موٹے موٹے حقوق بیان کیے, اس سے زیادہ مطالبہ نہیں کیا جا سکتا عورت سے بھی. تو یہ حقوق بیان کرنے چاہیے کیونکہ ظلم تو دنیا میں ہر جگہ ہو رہا ہے. تو اس ظلم میں ظالم کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہو, یہ نہیں کہ سسٹم ہی چینج کر دیا جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اصل میں ان کو کسی ایک مرد کی اس سے نکال کر قید سے 20 مردوں کی قید میں دفتر میں جا کے بٹھانا چاہتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ خود عورت کو اٹھا کے باس بنا دیا جائے کسی فیکٹری کا, کسی دفتر کا. ایسا نہیں کرتے. وہاں جا کے یا چپراسی والا کام کر رہی ہوگی, یا ریسیپشن پہ بیٹھی ہوگی, یا لوگوں کے دل بہلانے کے کام کر رہی ہوگی. تو یہ اصل میں وہاں سے نکلے گی, جب اپنے گھر سے نکلے گی تو کتنے مردوں کو سامنا کرے گی اور کتنے مردوں کا دل بہلائے گی, اس کو سوچ کر عورت کو. میں آپ کو بتاؤں, اس ہفتے ایک لڑکی کا فون آیا, رو رہی تھی بلک بلک کے, پھر اپنے بچے کے ساتھ مجھ سے ملنے کے لیے آئی. طلاق یافتہ خاتون تھی, جاب کر رہی تھی, اس کے باس نے اس کا ریپ کیا ہے. باس نے اس کا ریپ کیا ہے. کہہ رہی میں محتاج تھی, میں کیا کرتی, کوئی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی مجھے گھر بٹھا کے کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو نتیجتاً میں نے جاب کی اور میرے باس نے میرے ساتھ جبری زنا کیا ہے, اور میں اپنی پکار, کوئی ثبوت تو ہے نہیں, کوئی FIR کٹوائے. تو ایسی درجنوں لڑکیاں ہیں. بالکل. تو آپ یہ کہ آپ نے آزاد کر دیا عورت کو, یعنی یہ کیا مطلب, اس کو آزاد. اس کا اصل حل تو یہ تھا کہ بھائی اس کو گھر میں رکھے کوئی, اور کوئی عزت دار آدمی اس سے نکاح کرے. نکاح کو تو یہ لوگ مانتے نہیں ہیں نا, اس کو تو مرد کی قید کہہ دیا کہ وہ قید ہے. جو نیچرل ایک نظام ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اس کو کہہ دیا عورت مرد کی قید میں ہے. اور یہ جس نکاح کے قائل ہے نا, وہ نکاح صرف کاغذ کا نکاح ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں آپس کا کوئی رشتہ نہیں ہے. وہ بھی آزاد ہے, وہ بھی آزاد ہے, جب چاہے یہ طلاق دے دے, جب چاہے وہ طلاق دے دے. دونوں کے ایک دوسرے پہ کوئی حقوق نہیں ہے. وہ جیسے یورپ میں ہوتا ہے, عورت اپنا کما رہی ہے, مرد اپنا کما رہا ہے. تو پھر کیا رہ کیا گیا, یعنی کہ لنک کیا ہے ان کا آپس میں.